ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 183 تا 184۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد العفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیات روزے کی فرضیت کے حوالے سے رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ آپ سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، وقت گزر جائے گا لیکن اس کا اجر و ثواب باقی رہے گا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو جتنے روزے مرض کی حالت میں یا سفر کی حالت میں گزر جائیں اور انسان روزوں پر عمل نہ کر سکے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں رہ جانے والے روزوں کی گنتی پورا کر لے۔ وعلی الذین یطیقون، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتے، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے دیں، مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو شخص نفلی کام جو ہے نیکی والا کام خود کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، مزید وضاحت سے فرما دیا کہ اگر تم خود روزہ رکھو اور فدیہ دینے کو ترجیح نہ دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سب اس بات کو اچھی طرح جان لو۔ یہ آیت نمبر 184 کا آخری حصہ جو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ سے شروع ہوتا ہے، اس میں روزے کی طاقت کے باوجود فدیہ دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے کہ پہلے اتنی سختی نہیں تھی روزے کی فرضیت کے حوالے سے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا کے اس کا اجر حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن اگلی آنے والی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حکم کو کینسل کر دیا ہے۔ اب نیا حکم یہ ہے وَشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، جس رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، تو اس مہینے میں تم میں سے جو شخص بھی زندہ ہو فَلْيَصُمْهُ، اس کے ذمے ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اس آیت کے ساتھ اس آیت نمبر 184 کا حکم کینسل ہو گیا ہے۔ اب روزے صحت مند انسان کو، تندرست انسان کو ہر صورت رکھنے ہیں۔ یہ روزوں کی فرضیت کا جو ہے وہ اطلاق مکمل ہو جائے گا، اور فدیے کی صورت ایک باقی رہے گی، یعنی اس کا دوسرا حکم باقی رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایسی مرض میں مبتلا ہیں کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں،
یا آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ سے روزہ رکھا نہیں جا سکتا، تو یہ اس بات کا فیصلہ آپ کے دل نے کرنا ہے کہ آپ کتنے کمزور ہیں، آپ کتنے بیمار ہیں۔ یہ آپ کا تقوی اور آپ کا دل اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو اگر آپ ایسی مرض میں مبتلا ہیں جس سے آپ کو قریب قریب شفا ملنے کی امید نہیں، یا آپ بہت زیادہ کمزور ہیں کہ بھوک پیاس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، تو ان دونوں صورتوں میں آپ فدیہ دے کر روزہ رکھوا سکتے ہیں، اور وہ ہے ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے لیے۔ اور اگر آپ کے 30 روزے ہیں تو 30 مسکینوں کا کھانا ہو گیا۔ تو میں اس وقت جب آپ کو یہ مسائل بتا رہا ہوں، یہ 1445 ہجری ہے اور عیسوی سال 2022 ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ مناسب کھانا جو ایک مہینے کا کسی مسکین کو دینا ہے، وہ 4 سے 5 ہزار کا خرچہ ہے پاکستانی کرنسی کے اندر۔ تو باقی سب اسی حساب سے جو ہے وہ احباب اس کا حساب لگا کر فدیہ دے دیں۔ کسی بھی روزے رکھنے والے سفید پوش انسان کو، غریب انسان کو آپ دے سکتے ہیں، اور اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اسے کہیں کہ آپ راشن لے لیجئے، یا آپ اس کو راشن دے دیں لے کر۔ دونوں صورتیں جائز ہیں، پیسے دے دیں یا راشن لے کر دے دیں۔ تو آخری حکم یہی ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو، اور موجودہ حکم یہ ہے کہ تم نے ہر صورت روزہ رکھنا ہے، سوائے اس کے کہ آپ مریض ہیں یا سفر پر ہیں، تو آپ نے دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لینی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر۔ علیکم، علی اور کم دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ علیکم تم پر، الصیام روزے، صوم کی جمع سیام روزے، کما جس طرح، کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر جو، اللہ کا معنی پر، الذین جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ یا جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ایام معدودات، یہ رمضان کے روزے چند دن ہیں گنتی کے، یعنی یہ ایسے گزر جائیں گے جس کا آپ کو احساس بھی نہ ہوگا، اور لیکن تکلیف ختم ہو جائے گی اور اس کا اجر باقی رہے گا۔ فمن کانا، پس جو شخص ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر پر، تو دونوں حالتوں میں اجازت ہے، فعدۃ تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے۔ اخر آخری سے نکلا ہے، دوسرے دنوں سے، ہاں جی دوسرے دنوں سے، اخروی زندگی اردو میں بولتے ہیں۔ وعلی الذین یطیقون، اور ان لوگوں پر جو وہ سب طاقت رکھتے ہوں اس روزہ رکھنے کی، فدیۃ فدیہ ہے ان کے ذمے۔ وہ کیا ہے؟ طعام مسکین، یعنی کھانا کھلانا ہے ایک مسکین کا ایک روزے کے بدلے میں۔ فمن، پس جو شخص، تطوع خوشی سے کرے، خیرن بھلائی کا کام، فہو خیرن تو وہ بہتر ہے، لہو اس کے لیے۔ وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیرن زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم سب جانتے ہو۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو میں معمولی فرق یا بالکل ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے۔ 20% بار بار استعمال ہو کر خود بخود یاد ہو جاتے ہیں جنہیں نیلا رنگ دیا گیا ہے۔ 15% عربی کے مشکل اور نئے الفاظ ہیں جنہیں سرخ رنگ دیا گیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک لفظ ہے، تطوع، جس کا معنی ہے خوشی سے نیکی کرنا۔ تو بقیہ ہماری اردو زبان کے الفاظ ہیں یا چند ایک بار بار آنے والے ہیں۔
تو آئیے ہم اردو کے استعمال پر غور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو۔ آمنو امن سے نکلا، امن ایمان، مومن اردو میں آپ بولتے ہیں۔ کتبہ لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، ہاں جی، کاتب کتابت مکتوب اردو میں بولتے ہیں۔ علیکم تم پر، علی اردو میں بولا جاتا ہے علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، علی وجہ البصیرت۔ الصیام صوم کی جگہ ہے، صوم کی جمع ہے، اور اس میں جو ہے اردو میں بولتے ہیں کہ صوم و صلات کا پابند ہونا۔ کما جس طرح کے کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ یا متقی بن جاؤ۔ تو کما جو ہے یہ اردو میں بولا جائے گا کما حقہ، اور کل عدم تنظیم میں بھی بولا جاتا ہے، اور لفظ ما جو کا کے بعد ہے یہ اسم موصول ہے، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ ما حول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، سب اردو میں بولا جاتا ہے۔ کتبہ لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، کاتب کتابت مکتوب اردو میں بولتے ہیں۔ علی بھی اردو میں بولا جاتا ہے علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم وغیرہ۔ تو من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تتقون، تتقون تقوی اور متقی سے نکلا ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے۔ ایام یوم کی جمع ہے، معدودات یہ معدود کی جمع ہے، یعنی گنتی کے چند دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے مریض ہو، مریض اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ، تو گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے۔ وعلی الذین یطیقون، اور ان لوگوں پر جو اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنا نہیں چاہتے، فدیۃ، وہ فدیہ دے دیں، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے میں۔ اور آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ نیا حکم یہ ہے کہ جو شخص تم میں سے رمضان کے مہینے میں زندہ ہو، اس کی زندگی میں رمضان آ جائے، فلیصمہ، تو چاہیے کہ اسے وہ روزے رکھے، یعنی روزے رکھنے کا حکم آ گیا ہے۔ اب فدیہ نہیں دے سکتے۔ فدیہ دو قسم کے لوگ دے سکتے ہیں موجودہ حالات میں، یا وہ مریض ہوں، ایسے جو لا علاج مریض ہوں، یا وہ مسلسل سفر پر ہوں، تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ یا بالکل روزہ رکھنے کے قابل نہ ہوں، بہت زیادہ کمزور لاغر ہوں، تو وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں، اور مسافر جو ہے وہ بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے گا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو شخص خوشی سے نیکی کرے گا، بلائی کا کام کرے گا، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو، سمجھ لو۔ جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی، ایمان والی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق بخشے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المومنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔